أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعين نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیئے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
تمامی حضرات نہایت ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے درود و سلام کے نذرانہ ہائے عقیدت پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس، میرے عزیز اسلامی دینی روحانی بھائیوں، میری عزیزہ اسلامی روحانی دینی بہنوں، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے، جس نے اپنی مہربانی سے اور اپنی رحمت سے اور اپنی کرم نوازی سے اور اپنی بندہ نوازی کے صدقے میں ہمیں یہ آج قربانی کا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم بھی قربانی کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ پہ لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا، جس نے ہمیں سنت ابراہیمی کا اتباع کرنے کی اور اس ذبح عظیم کی یاد کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شب اسرا کے دولہ شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں دو ذبیحوں کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذبیح جو ہیں وہ آپ کے والد گرامی قدر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو دو ذبیحوں کا بیٹا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آپ کے ہم سب کے آقا پر، جن کے صدقے میں اللہ کریم نے ہمیں اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یاد کیجئے اس دن کو جب ہم بچے تھے، بالے تھے، نادان تھے، گھر میں قربانی کے جانور آتے تو ان سے ایک یگانگت پیدا ہو جاتی تھی، ان سے ایک محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ کیفیت بالعموم ہمارے دیہات میں دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن شہر جو ہیں ان کے بچے بالوں میں یہ کیفیت دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ گھر میں قربانی کا جانور آ جائے تو لیے پھرتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، محبت سے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کے ساتھ ایک یگانگت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن دیہات میں جن دوستوں نے اپنے گھروں میں قربانی کے جانور پالے ہوتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ پالتے ہیں، وہاں بچوں کو ان جانوروں کے ساتھ بدرجہ اتم محبت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ دن آ جاتا ہے جس دن قربانی کرنی ہوتی ہے، ذبح کرنا ہوتا ہے، بچے مچل جاتے ہیں، زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، رو دیتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں، کہتے ہیں خدا را آج کے دن قربانی نہ کرنا، کل کر دینا، پرسوں کر دینا، چوتھے دن کر دینا، پانچویں دن کر دینا۔ چونکہ نادان ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ قربانی کے دن کتنے ہیں،
قربانی کے دن جو ہیں وہ 3 ہیں، 10ویں کا دن، 11ویں کا دن اور پھر عصر تک 12ویں کا دن۔ تو نادان ہوتے ہیں، بالے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل کر لینا، پرسوں کر لینا، چوتھ کر لینا، 5ویں دن کر لینا۔ مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا یہ محبت والا جانور جو ہے یہ بچ جائے۔ یہ ان کا مچلنا، ان کا رو دینا ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، اس محبت کا حصہ ہوتا ہے جو انہیں اس جانور سے ہو جاتی ہے۔ بڑے اس صورت میں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے اس بچے کو گلے سے لگاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، منہ چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، چمکارتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آ بیٹے آج میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں، ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جس میں قربانی کا ذکر ہے، ذبح عظیم کا ذکر ہے، جس میں قربانی کی بات ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے اور ہم مسلمان جو ہیں وہ کیوں قربانی کرتے ہیں۔ دیکھیے تربیت کا معیار ہوتا ہے، تربیت کا معیار ہوتا ہے اور پھر اسی تربیت کے معیار کے عوض اعلیٰ درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ جن بچوں کی ہم آج تربیت کریں گے، جنہیں ہم آج ذبح عظیم کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں ہم آج قربانی کے بارے میں بتائیں گے، جن کے دل قربانی کے لیے کھل جائیں گے، جن کے دل قربانی کے لیے اپنے اندر وسعت رکھتے ہوں گے، وہی تو صحیح درجے کے مسلمان ہوں گے۔ تو بچوں کو کہانیاں سنانا، ذکر کریں اہل بیت کا، ذکر کریں، ذکر کریں صحابہ کرام کا، ذکر کریں میرے پیر و مرشد آقا ولی نعمت، پیر طریقت، راہبر شریعت، شہباز منازل طریقت، عارف رموز معرفت، عارف باللہ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی ساوری تاج علی سرکار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بزرگوں کا ذکر کرنا ہے تو میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو۔ بچوں کا ذکر کرنا ہے تو حسنین کریمین کا ذکر کرو۔ نوجوانوں کا ذکر کرنا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرو۔ ادھیڑ عمر کے لوگوں کی بات کرنی ہے تو حضرت ابوبکر الصدیق کی بات کرو، حضرت عمر بن الخطاب کی بات کرو، حضرت عثمان غنی کی بات کرو، اہل بیت کی بات کرو۔ ارے اذان دینے کی بات کرنی ہے تو حضرت بلال کی بات کرو، اذان کی بات کرنی ہے تو حضرت بلال کی اذان کی بات کرو، اور نماز پڑھنے کا ذکر کرنا ہے تو حسین کی نماز کا ذکر کرو۔ میرے شیخ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے، تربیت کا معیار ہوتا ہے، جب تربیت کا معیار اپنے پورے حد کو چھو لیتا ہے تو اس تربیت گاہ میں سے نکلنے والے جو ہوتے ہیں کوئی اسماعیل بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ گھر میں ذکر کیجئے، اہل بیت کا ذکر کیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر کیجئے۔ باپ نے اگر ذکر کرنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان غیر جنبش شدہ ہاتھوں کا ذکر کرو جو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، جنہوں نے، جس ہاتھ نے اپنے بیٹے پر چھری رکھ دی، گلے پر چھری رکھ دی، اس ہاتھ کا ذکر کرو۔ وہ ہاتھ کتنی استقامت والا ہاتھ ہوگا، وہ ہاتھ کتنی عظیمت والا ہاتھ ہوگا۔ چنانچہ کہانی سنانی ہے تو حضرت ابراہیم کی کہانی سناؤ، کہانی سنانی ہے اپنے بچوں کو حضرت اسماعیل کی کہانی سناؤ۔ ارے کہانی سنانی ہے تو دور پر جانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناؤ، کہانی سنانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناؤ۔ ارے کہانی سنانی ہے تو میرے مصطفیٰ کی کہانی سناؤ، میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ جبل نور میں
اس غار ہرا میں حضور کے بیٹھنے کی بات کرو، اس جبل نور پہ جانے کی بات کرو، اس جبل ثور پہ جانے کی بات کرو، غار ثور میں رہنے کی بات کرو، حضرت ابوبکر الصدیق کا آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جبل ثور پر چڑھنے کی بات کرو۔ بات کرنی ہے اپنے بچوں سے تو ان کی بات کرو جن کی بات جو ہے تربیت کا اعلیٰ معیار پیدا کرتی ہے۔ تو بچے مچل جاتے ہیں، لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، رو دیتے ہیں، بڑے آگے بڑھتے ہیں، انہیں سینے سے لگاتے ہیں، منہ سر چومتے ہیں، چومنے کے بعد کہتے ہیں ہاں بیٹے تجھے ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کس کی ہے؟ یہ ایک باپ اور بیٹے کی کہانی ہے، قربانی کی کہانی ہے۔ تجھے بتاتا ہوں قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ جب قربانی کی بات اس بچے کو سمجھائی جاتی ہے، حقیقت سے اسے آگاہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ بچہ اسی قربانی کے جانور کی رسی پکڑتا ہے اور رسی پکڑ کر جا کے قربان گاہ میں قصائی کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ میں نے جانور اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا ہے، میرا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، قربانی ایسی قربانی یا رب العالمین ہم نے ایسی قربانی پیش کی ہے جسے تو قبول فرما لے، تو اسے قبول فرما لے، مولا اسے قبول فرما لے، اسے رد نہ فرمانا، اسے رد نہ فرمانا۔ اللہ چاہے تو کسی کی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ چاہے تو کسی کی قربانی کو رد فرما دے۔ دیکھیے ہمارے پاس یہاں پر دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے آج کل، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک معیار موجود تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک قربان گاہ بنائی، وہاں پر قربانی رکھی تو اللہ کریم کی طرف سے آسمان سے ایک شعلہ پیدا ہوتا تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں یہ بات فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک شعلہ پیدا ہوتا جو آ کر اس قربان گاہ پر گرتا، اور وہ جانور اور وہ قربانی جس چیز کی ہوتی تھی وہ جل کر بھسم ہو جاتی، تو سمجھ لیا جاتا کہ اللہ کریم نے اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ لیکن ہمیں پردہ میں رکھا گیا، ہماری مرتبہ پردہ ڈال دیا گیا۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت حابیل اور قابیل۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، چنانچہ قابیل جو ہے اور حابیل، حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا حابیل اور قابیل کو، قرآن نے ان کے نام نہیں لیے، قرآن نے ان کے نام نہیں لیے، بلکہ نام لینے کے علاوہ انہیں کہا کہ آدم کے دو بیٹے، آدم کے دو بیٹے کہا، نام نہیں لیے۔ لیکن کچھ روایات سے ہمیں یہ نام ملتے ہیں، حابیل اور قابیل دو بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا میرے بیٹو اپنی طرف سے اللہ کے ہاں قربانی پیش کرو، اللہ کے ہاں قربانی پیش کرو تاکہ اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس حکم پر حابیل جو بکریوں کا ریوڑ چراتا تھا، جس کے پاس دمبے تھے، بکریاں تھیں اور وہ انہیں چراتا تھا، وہ خوش ہو کر اپنے ریوڑ میں گیا، اپنی بکریوں کے پاس گیا، بکریوں کے باڑے میں گیا، وہاں جا کر اس نے ان بکریوں میں سے، ان بھیڑوں میں سے، ان دمبوں میں سے جو بہترین دمبا تھا اسے لیا اور لے کر آ گیا۔ قابیل جو ہے یہ بھی گیا
اب دیکھیے نیت کا فرق ہوتا ہے، نیت کا فرق ہوتا ہے، ایک خوش دلی سے کرتا ہے اور ایک تنگ دلی سے کرتا ہے۔ جب قربانی کریں اور آپ اپنے دل میں تنگ دلی پائیں، وسعت نہ پائیں، آسانی نہ پائیں، یہ سمجھیں کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ مقبول نہیں ہوئی۔ لیکن جب قربانی کریں، چھری جو ہے وہ میڑھے کی گردن پہ رکھی ہو، بکرے کی گردن پہ رکھی ہو، اونٹ کی گردن پہ رکھی ہو اور بیل کی گردن پہ رکھی ہو، تو جناب من آپ کا دل جو ہے وہ کھل جائے، اس میں وسعت پیدا ہو جائے، سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حکم دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، میرے بیٹو جاؤ اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ حضرت حابیل نکلتے ہیں، قابیل بھی نکلتا ہے، حابیل جا کر اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا نکال کے لاتے ہیں، اور قابیل جو ہے ذمہ دارہ کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر گیا، وہاں سے گھٹیا قسم کا ناقص غلہ لے کر، ناقص اناج لے کر آ گیا۔ چنانچہ دونوں نے اپنا اپنا قربانی والی چیز جو ہے وہ اس قربان گاہ پہ رکھی۔ آسمان سے ایک شعلہ پیدا ہوا، شعلہ بھڑکا اور اس نے حابیل کے دمبے کو جلا کر بھسم کر دیا، لیکن قابیل کے اناج کو نہیں جلایا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی، اور قابیل کی جو قربانی تھی اسے رد کر دیا گیا۔ اللہ چاہے تو کسی کی قربانی کو قبول فرما لے، اللہ چاہے تو کسی کی قربانی کو رد کر دے۔ لیکن دعا ہماری یہ ہے، ہم اہل اسلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری دعا یہ ہے یا رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرما۔ ہم جیسی بھی قربانی تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، ہم خوش ہو کر تیرے حضور میں قربانی پیش کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے، ہم خوشی سے قربانی پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرما۔ دیکھیے حابیل کی قربانی وسعت قلبی کا مظہر ہے، اور قابیل کی قربانی وسعت قلبی کا مظہر نہیں بلکہ تنگ دلی کا مظہر ہے۔ اللہ کریم نے بتا دیا مجھے تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری قربانیاں نہیں چاہیے، لیکن مجھے چاہیے تو تمہارا ایثار چاہیے، تمہارا وہ جذبہ چاہیے، تمہارے دل کی وسعت قلبی چاہیے، تاکہ تم میرے حضور جو چیز پیش کرو اس میں وسعت قلبی موجود ہو۔ لہٰذا قربانی کریں، کیسے کریں؟ وسعت قلبی موجود ہو، دل میں خوشحالی موجود ہو، دل خوش ہو کر قربان گاہ کی طرف اپنے جانور کو لے کر جائے۔ بچہ جب مچل جاتا ہے، رو دیتا ہے، تو بڑے جو ہیں اسے گلے لگاتے ہیں، منہ چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، اور اسے قربانی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ بیٹے یہ قربانی جو ہے بڑی محبت کے ساتھ پالی گئی ہے، یہ قربانی تم نے بڑی محبت کے ساتھ رکھی ہے، 4-5 دن تم نے اسے چارہ بڑی محبت کے ساتھ کھلایا ہے، تمہاری اس کے ساتھ یگانگت پیدا ہو گئی ہے، تمہاری اس کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اب آؤ اس کی رسی پکڑ کر ہم باپ بیٹا قربان گاہ کی طرف چلتے ہیں، اسی طرح جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر چلے۔ یہاں بندگی کا معاملہ ہے، اور بندگی میں تنگ قلبی نہیں ہوتی ہے، قلب میں تنگی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں بندگی ہوتی ہے، جہاں غلامی ہوتی ہے، غلام اپنے آقا کے لیے کسی بات کی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا ہے۔ آقا غلام کو کہے رات کو پانی لگانا ہے تو رات کو پانی لگائے گا، دن میں کہے تو دن میں لگائے گا۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ ہمارا آقا ہے۔
اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور غلاموں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کے خلاف اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرے، کسی قسم کا کوئی ایسی بات محسوس کرے جس سے غلامی میں فرق آتا ہے۔ لہذا وسعت قلبی کا مظاہرہ کیجئے اور اپنی قربانیاں جو ہے وہ لے کر قربان گاہ میں پہنچ جائیے۔ عزیزان گرامی قدر، حقیقتاً یہ ہے کہ قربانی کی بنیاد کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ قربانی کی بنیاد کیا ہے۔ قربانی کی بنیاد خلوص نیت اور للہیت ہے۔ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ گھر کس کے لیے ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ مکان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ملک ملک ماست، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر ملک جو ہے وہ ہمارا ملک ہے، ہر ملک جو ہے وہ ہمارا ملک ہے، اسی لیے کہ وہ ہمارے خدا کی ملکیت ہے۔ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ قربانی میں بنیاد کیا ہے؟ خلوص نیت، نیت کا خلوص موجود ہونا چاہیے، دل میں وسعت قلبی موجود ہونی چاہیے۔ میں جو جانور لے کے آ رہا ہوں یہ بہترین جانور ہے، میرے ریوڑ کا بہترین جانور ہے، میرے جانوروں میں سے بہترین جانور نکال کے میں لایا ہوں۔ یاد ہے سالبہ والی بات کہ سالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، صحابی رسول تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت نبوی جوش میں آئی، کہا کہ مانگو مانگو کیا مانگتے ہو، اپنے لیے دعائیں کروا لو۔ آپ نے کسی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ ہونا چاہیے، کہا کہ ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی کے پیالے نصیب ہوں، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے حضور میں ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کو اللہ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کو ختم کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کی بقا کو ختم کر رہا ہوں۔ کی بنیاد بندیا تیری، میرے سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاجلی سرکار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کی بنیاد بندیا تیری، تو کیوں نہیں گل سندا، سہ درختاں نو گھائل کر سٹدا، کی کیڑا ایک گھندا، جتھے ایک قطرہ خودی دا ہوئے او ناس کرے لکھ گندا، محمد حسین اگے رب معلوم سانو خطرہ پہ گیا ہوندا۔ آگے جا کے نامعلوم کیا ہونا ہے اللہ جانتا ہے، ہمارے اعمال ہمیں پار لے کے جائیں گے یا اعمال حبط ہو جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے مقام جو ہیں وہ کہاں پر ہوں گے، ہم نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سانو خطرہ پہ گیا ہوندا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آگے اللہ کو معلوم ہے، ہمیں تو آج کا خطرہ ہے، ابھی کا خطرہ ہے۔ یہ نفس جو ہے آپ سے ایسے ایسے کام کروا جاتا ہے، یہ نفس جو ہے آپ کو ایسے ایسے مقامات میں گھسیٹ لے جاتا ہے، شیطان کا آلہ بن جاتا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ پھر نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ آپ کو ایسے ایسے غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تو برائی کا حکم دینے والا نفس ہے۔ چنانچہ یہ چھری کسی جانور کی گردن پہ نہیں ہے بلکہ ہمارے نفس کی گردن پہ چل رہی ہے۔ اپنے نفس کو ختم کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے نفس کو ذبح کیجئے، اپنے نفس کو ختم کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے قلب میں وسعت قلبی پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن جب نفس موجود ہو، برائی کا حکم دینے والا نفس موجود ہو اور جسم میں مسلسل برائی کا حکم دے رہا ہو تو پھر قربانی جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، خوشنودی الہی کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بیل میں 1.5 لاکھ کا لے کے آیا ہوں، یہ بیل میں 2 لاکھ کا لے کے آیا ہوں، یہ اونٹ میں نے 7 لاکھ کا لیا ہے، یہ اونٹ میں نے 10 لاکھ کا لیا ہے، لاکھوں میں بات
باتیں ہوتی ہیں، کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں، لاکھوں میں قربانی کے جانور لیے جاتے ہیں۔ قربانی ہم نے ایسی بنا دی ہے کہ غریب آدمی قربانی کر ہی نہیں سکتا، غریب آدمی کی پہنچ سے قربانی کو ہم نے باہر نکال دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں مال سے محبت ہے، جان سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی قدر بات ایسی ہے، یہ جب ہم 1.5 لاکھ کا بیل لے کے آتے ہیں، 7 لاکھ کا اونٹ لے کے آتے ہیں، اسے اپنے گھر کے باہر دروازے پر باندھ دیتے ہیں، اور وہ اونٹ جو ہے 7 لاکھ کا اونٹ ہمارے دروازے پر بندھا ہوا ہے، تو آپ کا نفس جو ہے وہ بلیوں اچھلتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے قربانی کی حقیقت کو آج فنا کر دیا۔ اس قربانی میں اس کا نفس شامل ہو گیا۔ قربانی تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے نفس سے گزر جائیں اور گزر کر آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ عزیزان گرامی قدر ہمارے سلاب زدگان بھائی ہیں، لوگ 7 لاکھ کے اونٹ خریدتے ہیں۔ آپ قربانی میں کم پیسوں کی قربانی کیجئے، کم پیسوں سے قربانی لیجئے، اپنے بھائیوں کی مدد کیجئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم نوازی کا ایک سلسلہ بن جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ اثار و قربانی سے مزین ہے۔ اسلام کی تاریخ مال کی قربانی سے مزین ہے۔ کبھی ترک وطن کی قربانی ہے، کبھی انا کی قربانی ہے، کہیں ذاتی مفادات کی قربانی ہے، کہیں خواہشات کی قربانی ہے، کہیں اولاد کی قربانی دی جاتی ہے، کہیں اہل و عیال کی قربانی دی جاتی ہے، کہیں تعلقات و مراسم کی قربانی دی جاتی ہے، کہیں آرام و سکون کی قربانی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کے کہیں اپنی جان کی قربانی دی جاتی ہے، کہیں اپنی جان کی قربانی دی جاتی ہے، اور جان کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا جاتا ہے، جان کو اللہ کے راستے میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تیرے لیے حاضر ہیں، ہماری جانیں تیرے لیے حاضر ہیں، ہمارے مال تیرے لیے حاضر ہیں، ہماری اولادیں تیرے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ تو یہ قربانی اسلام کی تاریخ جو ہے یہ قربانی سے مزین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بشارت عطا فرمائی کہ ہم تمہیں ایک نرم خو فرزند عطا فرماتے ہیں، ہم تمہیں ایک نرم خو جس کی طبیعت نرم ہوگی، ہم تمہیں ایسا فرزند عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر عطا بڑی ہو، تحفہ بڑا ہو تو امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے چھوٹا تحفہ دے کر بڑا امتحان نہیں مانگتا، جب تحفہ بڑا ہوتا ہے، عطا بڑی ہوتی ہے تو امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، چھوٹا امتحان نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بڑا انعام عطا فرمایا، اللہ کریم نے اپنا مصطفیٰ قرار دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ ہے، آپ کا امتحان بھی بڑا ہے، آپ کا امتحان بھی بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے گئے اور ایسا نرم خوب فرزند عطا فرمایا گیا۔ تو جب عطا بڑی ہو تو امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے، اب تیرے کیا نظر ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو بھی اپنا مجھے خیال عطا فرما، تو بھی مجھے اپنا خیال سے آگاہ کر دے کہ تیری کیا مرضی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تابعدار فرزند، فرما بردار فرزند، آپ نے سر جھکا دیا، طالع مند فرزند نے اپنا سر جھکا دیا۔ فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی آپ وہی کچھ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے،
آپ وہی کیجئے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ دیکھیے عقیدہ دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے اپنے باپ پر کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ ہے کہ میرا باپ وقت کا نبی ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹا ہو جائے۔ نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے خواب جو ہیں وہ احلام ہو سکتے ہیں، وہ جھوٹے خواب ہو سکتے ہیں، ان خوابوں سے برے خواب دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن نبی کا خواب جو ہے وہ کبھی جھوٹا، بولیے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، صاف بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے وحی آئی ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے وحی آئی ہے، صاف بتا دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں یا ابتف الماتوب، اے ابا جی آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ دیکھیے عقیدہ دیکھیے، باپ پر بیٹے کا عقیدہ دیکھیے کہ میرا باپ وقت کا نبی ہے، میرا باپ وقت کا نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ اپنے باپ پر غیر متزلزل ہے۔ آپ کا ارادہ جو ہے وہ ڈگمگانے نہیں پاتا، آپ کا خیال جو ہے وہ ڈگمگانے نہیں پاتا، بلکہ آپ کہتے ہیں ابا جی وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے اس رستے پہ ثابت قدم پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ آداب فرزندی کہاں سے آ گئے؟ یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ یہ عقیدہ اسی وقت آتا ہے جب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا جو باپ ہے وہ ایسے رستے پر ہے جو کسی شیطان کی طرف نہیں جاتا بلکہ رحمان کی طرف جاتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرما دیا، سمجھ لیا کہ میرے باپ کا خواب بھی جو ہے وہ احلام نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی گردن پیش کر دی، جب گردن پیش کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی استقامت دیکھیے، عظمت دیکھیے، اس ہاتھ میں چھری ہے اور لے کر آگے بڑھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جی میرے ہاتھ باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے خون کے چھینٹے جو ہیں آپ کی ابا کو داغدار کر جائے اور لوگ کہیں گے دیکھیے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کا خون کر دیا، باپ نے بیٹے کی گردن دھڑ سے الگ کر دی، آپ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، اسی طرح سے جیسے ہم بیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھتے ہیں، اگلی ٹانگیں اور پچھلی ٹانگیں باندھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر فرمایا، عرض کی ابا جی آپ کا دل جو ہے وہ کہیں بیٹے کی چہرہ دیکھ کر، بیٹے کا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل پسیج نہ جائے اور اللہ کے حکم سے آپ کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دوسری بات بھی مانی، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پٹی باندھنے کے بعد اب گردن پہ چھری رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جبرائیل صدیوں سے جو مینڈا وہ جنت میں چل رہا ہے اس مینڈے کو لے جا اور اسماعیل کی جگہ پر رکھ دے، ایسا نہ ہو کہ میرا ابراہیم جو ہے میرے اسماعیل کی گردن جو ہے وہ الگ کر دے۔ میں نے اسماعیل سے آخر الزمان نبی پیدا کرنا ہے، ایسا نبی پیدا کرنا ہے جس کے لیے میں نے خیر کثیر عطا فرما رکھی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا
عطا فرمائی ہے، وہ نبی میں نے اسماعیل کی پشت میں رکھا ہے، جس نبی کو میں نے خیر کثیر عطا فرما رکھا ہے، وہ نبی ایسا نہ ہو میرا ابراہیم اسماعیل کی گردن کو تن سے جدا کر دے۔ میں نے ابراہیم کا امتحان لیا ہے، دوڑ کے جا جنت سے مینڈا لے اور لے جا کر وہاں پر رکھ دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوڑے دوڑے جاتے ہیں، آپ اپنی پوری پرواز کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے چھری چلانے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے حابیل کی قربانی کیسے قبول ہوتی ہے، آسمان سے ایک شعلہ بھڑکتا ہے، آ کر حابیل کے دمبے پہ گرتا ہے، قربان گاہ پہ رکھے ہوئے حابیل کے دمبے پر گرتا ہے، دمبا جل کے بھسم ہو جاتا ہے، لیکن میرے ابراہیم کی جب باری آتی ہے، چھری گردن پہ چلنے نہیں پاتی ہے، مینڈا آ جاتا ہے، اللہ نے میرے اسماعیل کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ ابراہیم اللہ نے تیری قربانی کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ دمبا کہاں سے آ گیا، سمجھا کہ شاید کوئی شیطانی عمل ہو گیا ہے۔ اللہ نے اسی وقت دل پہ القا کر دیا، ابراہیم یہ دمبا ہم نے بھیجا ہے، یہ دمبا ہم نے بھیجا ہے، اور تیرے اسماعیل کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ امتحان بڑا ہو، عطا بڑی ہو، امتحان بڑا ہوتا ہے، امتحان بڑا ہو تو پھر اس کے بعد نتیجے کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے، نتیجے کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے ذبیح میرے والد گرامی قدر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ قربانی کو لائیے، اس طرح سے لے کر آئیے جیسے مروا کی گھاٹیوں میں، مروا پہاڑ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ حابیل کی طرح سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے سبب اللہ کریم ہماری قربانیاں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے وسعت عطا فرمائے، ہم اپنے جانوروں میں سے بہترین جانور نکال کر اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے دلوں کو قربانی کے لیے کھول دیجئے، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کیجئے، اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول و منظور فرمائے گا، اسی طرح سے جیسے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا، اسی طرح سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، اسی طرح سے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قربان ہونے کو قبول فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔